بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن ساری انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، چاہے انسان کچھ کرے یا نہ کرے، وقت کا گزرنا یقینی ہے۔ موجودہ دور میں وقت کا تیزی سے گزر جانا، جلدی جلدی مہینوں اور سالوں کا پورا ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یتقارب الزمان، قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا، دن رات تیزی سے گزریں گے، سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے، اور ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہو جائے گا، اور بخیلی عام ہو جائے گی۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے، اور حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول حرج سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب قتل و قتال عام ہو جائے گا، انسانی جان کی کوئی ویلو، انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ابھی 1440 پر دن شروع ہوا ہی تھا کہ اب ختم ہو رہا ہے، کتنا جلدی کے ساتھ سال گزر گیا۔ ہم کو چاہیے کہ محاسبہ کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کی اصلاح کے 4 اصول ہیں۔ نفس کی اصلاح کا سب سے پہلا اصول ہے مشارطہ۔ آدمی ہر دن صبح کے وقت اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے کہ میں دن بھر گناہ نہیں کروں گا۔ مشارطہ کے معنی شرط لگانا ہے۔ آدمی جب صبح کرے، ہر دن صبح اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں جنت کا خریدار بنوں گا، جہنم کا خریدار نہیں بنوں گا۔ اسی بنا پر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی صبح کرتا ہے، خود کو تجارت پہ لگا دیتا ہے۔ تجارت سے مراد دنیاوی تجارت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گی؟
فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے اپنے آپ کو تجارت پہ لگا دیتا ہے، اپنے نفس کو تجارت پہ لگا دیتا ہے، یا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے یا اپنے نفس کو ہلاکت سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو ہر دن صبح میں اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔ گناہ کا جب لفظ سنتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں کچھ مخصوص گناہ آ جاتے ہیں، حالانکہ اسلام میں گناہ کا تصور انتہائی وسیع ہے۔ گناہ کہتے ہیں ترک المأمورات، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو ترک کر دینا یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کرنا یہ گناہ ہے۔ تو اصلاح نفس کا پہلا اصول مشارطہ، اصلاح نفس کا دوسرا اصول ہے مراقبہ۔ آدمی دن بھر اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے، کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ آپ نے شرط لگا لیا تو پھر مراقبہ، نگرانی کریں، دن بھر نگرانی کریں، کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ گناہ کے نقصانات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہی وہ گناہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اگر ہم خود کو جنت کا حقدار بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، دن بھر نگرانی کریں، مراقبہ کریں، کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ اصلاح نفس کا تیسرا اصول ہے محاسبہ۔ محاسبہ کے معنی ہے جائزہ لینا۔ آدمی جب رات میں سونے کے لیے بستر پر جائے، تنہائی میں اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے، میں نے دن بھر میں کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، محاسبہ کریں سونے سے پہلے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ پھر مزید اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محاسبے کے ساتھ شروع میں بھی تقوی کا حکم دیا ہے اور بعد میں بھی تقوی کا حکم دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہی انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ میمون بن محران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس کا محاسبہ اپنے بزنس پارٹنر سے سخت نہ کرے۔ جس طرح آدمی تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے اپنے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، ہم کو چاہیے اس سے سخت نگرانی اپنے نفس کی کریں۔ فرماتے ہیں آدمی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ اپنے بزنس پارٹنر سے سخت نہ کرے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، چالاک مومن وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ عاجز انسان وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بس امیدیں باندھتا ہے۔ ہمیں عاجز نہیں بننا ہے، ہمیں چالاک مومن بننا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہو، دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لو، اس لیے کہ قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کے سارے اعمال پیش کر دیے جائیں گے اور انسان سے کہا جائے گا کہ تم خود اپنے عمل کا محاسبہ کر لو۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہا جائے گا تم حساب کر لو، تم خود بتاؤ کیا تم جنت کے حقدار ہو کہ جہنم کے حقدار ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے دن ایسے انسان کا حساب آسان ہوگا، جو دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا ہے قیامت کے دن ایسے انسان کا حساب سب سے سخت ہوگا۔ تو اصلاح نفس کا تیسرا اصول ہے محاسبہ، کہ آدمی رات میں سونے سے پہلے، ابھی اسلامی جو سنی ہجری ہے 1440 پر تھی،
ابھی وہ سال اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. ہم کو چاہیے کہ اس موقع پر بھی محاسبہ کریں. ہم نے سال گزشتہ اپنی آخرت کے لیے کیا اعمال کیے ہیں, ہم نے نیکیوں کا کیا ذخیرہ ہم نے کیا. چاہیے کہ محاسبہ کریں. سوال یہ ہے کہ انسان کیسے محاسبہ کرے. سب سے پہلے انسان اپنے عقیدے کا محاسبہ کرے. کہیں اس کے عقیدے میں خرابی تو نہیں ہے, کہیں وہ غیر شعوری طور پر ایسے گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہے جو کہ نواقض اسلام ہے, جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کا محاسبہ کریں, پھر اس کے بعد اپنی نیتوں کا محاسبہ کریں. ہم اپنا عمل کتنا اللہ کے لیے کرتے ہیں, کتنا غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ مشکل نیت کے علاج میں ہوئی ہے, اس لیے کہ نیت پل بھر میں بدلتی رہتی ہے. آدمی جب نیکی کرتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے, اس کی نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ آدمی اپنی نیت کو خالص رکھے. تو اپنی نیتوں کا محاسبہ کرے, پھر اس کے بعد اپنی زبان کا محاسبہ کرے. اس لیے کہ بندہ دنیا میں زبان سے جو کچھ ادا کرتا ہے اس کو لکھا جا رہا ہے. ایک محافظ فرشتہ لکھ رہا ہے. ہمارے زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو زبان کا محاسبہ کرے, اس لیے کہ بسا اوقات زبان سے نکلنے والا ایک جملہ, زبان کی ایک بولی ہماری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. پھر اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ اپنے سارے اعمال کا محاسبہ کرے. تو اصلاح نفس کے 4 اصول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. پہلا اصول ہے مشارطہ. انسان ہر دن صبح کے وقت اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے کہ میں آج گناہ نہیں کروں گا. دوسرا اصول ہے مراقبہ, کہ آدمی دن بھر اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے کہیں اس سے گناہ نہ ہو جائے. پھر تیسرا اصول ہے محاسبہ, آدمی رات میں سونے سے پہلے جائزہ لے, اپنا محاسبہ کرے. آج دن بھر میں مجھ سے کتنی نیکیاں ہوئی ہیں اور کتنے گناہ ہوئے ہیں. اصلاح نفس کے جو یہ اصول ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں زندگی کا جو سفر ہے اس کو آگے بڑھانے کے اللہ کو ہم تمام کو توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام, عزیز دوستوں, اصلاح نفس کا چوتھا اصول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاخذہ. معاخذہ کے معنی ہوتے ہیں سزا دینا, اپنے نفس کی گرفت کرنا. اگر گناہ ہو جائیں, آپ نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا رات میں, محاسبہ کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے دن بھر میں اتنے گناہ کیے ہیں, آپ سے دن بھر میں اتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں, تو پھر اپنے نفس کی پکڑ کریں, اپنے نفس کو سزا دیں. اپنے نفس کو سزا کیسے دیں گے؟ آپ اس پر عبادتوں کا بوجھ ڈالیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. آپ اپنے نفس پر گناہوں, آپ اپنے نفس پر عبادتوں کا بوجھ ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. آپ نے محاسبہ کیا, محاسبے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے دن بھر میں اتنے گناہ کیے ہیں, مواخذہ کریں. مواخذے کی ایک شکل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے. گناہوں کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے,
بڑی بات یہ ہے شریعت کی نظر میں، بری بات یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کرے۔ گناہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوا، ابلیس سے بھی ہوا۔ فرق کیا تھا دونوں کے گناہ میں؟ آدم علیہ السلام سے جب غلطی سرزد ہوئی تو یہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ سے معافی طلب کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ نے معاف کر دیا۔ ابلیس سے جب گناہ سرزد ہوا تو ابلیس کو اس کے گناہ نے متکبر بنا دیا، اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی بلکہ اپنے گناہ کا ذمہ دار خود رب العالمین کو اس نے قرار دیا۔ اس نے اللہ سے کہا فبما اغویتنی، اللہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ محاسبے کے بعد پتہ چلا دن بھر بندہ محاسبہ کرے تو انسان کو کچھ رزلٹ مل جائے گا دنیا کے اندر ہی۔ محاسبے کے بعد پتہ چلا کہ الحمدللہ آج دن بھر میں مجھ سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہوا، اس پر اللہ کی پاکیزگی بیان کرے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، مزید اللہ تعالیٰ سے آنے والے دنوں میں عبادت کی توفیق مانگے۔ اے اللہ آنے والے دنوں میں مجھے مزید استقامت عطا فرما، نیکیوں پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا شکر ادا کرو گے تو میں مزید توفیق دوں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو غرض یہ جو 1440 پر 3 ہجری جو شروع ہوا ہی تھا کہ وہ ختم ہونے کو ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ موقع ہے اپنے اعمال کے محاسبے کا، اپنے اعمال کے جائزے کا۔ ہم سال بھر ہم سے جو خطائیں، جو لغزشیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ہم اپنی ان غلطیوں کو یاد کریں اور اللہ کے حضور سچی توبہ کریں اور عہد کریں کہ آنے والے سالوں میں پروردگارہ ان غلطیوں کو دہرایا نہیں جائے گا۔ ہم نیک بننے کی کوشش کریں گے، ہم صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ اس بات کی کوشش کریں، جو کوشش کرتے ہیں ضرور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور